اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں مکتوب نمبر 59 ومن کتاب لہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا یہ خط الی الاسود ابن قتیبہ صاحبہ حلوان، یہ خط آپ نے اسود ابن قتیبہ جو کہ والی حلوان ہے ان کے نام لکھا۔ اما بعد از حمد الصلاۃ فإن الوالی اذا اختلف ہواہ منعہ ذلک کثیرا من العدل۔ دیکھو، جب حاکم کے رجحانات مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوں تو یہ امر اس کو اکثر انصاف پروری سے مانع ہو جاتا ہے۔ فَلْيَكُنْ امر الناس عندک فی الحق سواء فإنہ لیس فی الجور عوض من العدل۔ لہذا حق کی روح سے سب لوگوں کا معاملہ تمہاری نظروں میں برابر ہونا چاہیے، کیونکہ ظلم انصاف کا قائم مقام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فاجتنب ما تنکر امثالہ، اور دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ وابتذل نفسک فیما اقترض اللہ علیک راجیا ثوابہ متخوفا عقابہ، اور جو کچھ اللہ نے تم پر واجب کیا ہے اسے انہماک سے بجا لاتے رہو، اور اس کے ثواب کی امید اور سزا کا خوف قائم رکھو۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو کہ ان الدنیا دار بلیۃ لم یفرغ صاحبها فیہا قط ساعۃ الا کانت فرغتہ علیہ حسرۃ یوم القیامہ۔ اور یاد رکھو کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، جو بھی اس میں اپنی کوئی گھڑی بیکاری میں گزارے گا تو قیامت کے دن وہ بیکاری اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی۔ وَأَنَّهُ لَن يُغْنِيَكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَدًا، اور دیکھو کوئی چیز تمہیں حق سے بے نیاز نہیں بنا سکتی۔ وَمِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ وَالْاحْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجُهْدِكَ، اور یہ بھی ایک حق ہے تم پر کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرو اور مقدور بھر رعایا کی نگرانی کرو۔ فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِكَ، اور اس طرح جو فائدہ تم کو اس سے پہنچے گا وہ اس فائدے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا جو تم سے پہنچے گا۔ والسلام، سلام اس پر جو ہدایت کا پیروکار ہے۔